بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کے لیکچر کا آغاز ہم اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنے یہ دوسرے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جس میں ہمارا یہ چیپٹر ہے سیکنڈ والا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب۔ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب فرما برداری اور تابع داری کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا اور اس کے احکام و ہدایات کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہی نہیں۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی ہے اور انسانوں کو اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی سکھانا تھا تاکہ ہم اچھے برے اور حلال حرام کی پہچان کر سکیں۔ اس لیے ہماری رہنمائی کے لیے رسول اور پیغمبر آئے۔ ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی فرما برداری کریں۔ یہی ہمارا چیپٹر ہے، یعنی کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس میں سب سے پہلے مطلب بتایا جا رہا ہے کہ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب فرما برداری اور تابع داری کرنا ہے، یعنی ان کا ہر حکم ہمیں دل کی خوشی سے ماننا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح رسول اللہ کی رسالت پر یقین رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ سیکنڈ پیراگراف ہے جس کی ہیڈنگ ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جامع کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ کے احکام دیے ہیں، مگر ان کی ادائیگی کے لیے واضح طریقہ اور مکمل تشریح نہیں بتائی ہے۔ ان عبادات کو ادا کرنے کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کے ذریعے بتائے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو مسلمانوں پر لازمی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ تو قرآن مجید کے احکام کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر ضروری مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس پیراگراف میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام عبادات کا ذکر اس قرآن مجید میں کیا ہے اور ان کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان کو کیسے ادا کرنا ہے اس کی پوری وضاحت یا اس کی ہمیں پورے طریقے سے تشریح نہیں بتائی ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کن کن کو ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے۔ ان تمام عبادات کو صحیح طریقے سے ہمیں ادا کرنے کا جو طریقہ ہمارے پاس موجود ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سے کچھ نہیں بتایا، بلکہ جو ان کو جو بھی احکامات ملتے تھے وہ پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے، اس لیے ان کی زندگی ہمارے لیے ایک ماڈل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ تو قرآن کے احکام کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پیج نمبر 12 کے اوپر اب آپ لوگ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مومنو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق عمل نہ کرے۔ اس طرح قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بہت بڑی کامیابی اور جنت میں دخول کا سبب قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو ناکامی اور دوزخ میں جانے کا باعث بتایا گیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ان کے فیصلوں کے مطابق عمل کرنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ مزید فرمایا کہ اور جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی ہدایات کے مطابق نہ بنا دے۔ مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ اور نمونہ عمل ہے۔ جیسا قرآن مجید میں ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ: تم کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، اور اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں رسول اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق عمل نہ کرے۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مشعل راہ ہے۔ کس طرح سے ہے؟ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اگر وہ ہمیں سیدھا راستہ نہیں دکھاتے تو آج ہم اس دنیا میں بھٹک رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی۔ اب ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ایسے اشخاص کا انتخاب کیا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا پر اپنی جان فدا کرنے کو اپنی خوش بختی سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام زندگی کے تمام معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنا مقصد حیات سمجھتے تھے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، ملنے جلنے، غرض کے ہر معاملے میں صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو وہ فوراً وہیں بیٹھ گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے کے لیے فرمایا تب اٹھ کر آگے آئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کتنے حساس اور باعمل تھے۔ لاسٹ پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر وقت اپنی جان فدا کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسلام کی باتیں بتائیں تو انہوں نے اپنی ساری بری عادات کو ختم کر دیا اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ وہ تمام صحابہ کرام جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو بہت زیادہ دیکھتے تھے، جیسے کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ سب اگرچہ معمولی سی باتیں ہیں لیکن ان تمام کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ اتنی زیادہ کرتے تھے صحابہ کرام جو تھے کہ ایک دن جمعے کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو وہ فوراً وہیں پر بیٹھ گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ جب انہوں نے آگے آنے کے لیے فرمایا تو اٹھ کر آگے آئے۔
اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فرما برداری کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے تاکہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔